آپ نے اپنے بچے کو اس اسکول میں داخل کروا دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے زندگی کا بہترین فیصلہ کیا۔ اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا اسکول تھا تو آپ نے بہترین فیصلہ کیا، نہیں، یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ آپ نے قریب میں تمام اسکولز چھوڑ کر ونسم اسلامک اسکول کو چنا، تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کسی چیز کو صرف چن لینا کافی ہے یا اس کے اوپر ثابت قدمی سے استقامت سے چلتے رہنا ضروری ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اب آگے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے، آپ نے اسکول بہترین چن لیا، اب آپ کی ایک فطرتی زندگی ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے خاندان میں کوئی شادی بیاہ آ گیا، آپ کے رشتہ داروں کے ہاں کوئی تقریب آ گئی، آپ نے اپنی امی کے ہاں جانا ہے، بچوں کی خالہ کے ہاں جانا ہے، گھر میں کوئی آپ کے پروگرام شادی چل رہی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی معاملہ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے آپ کے فطرتی تقاضے ہیں، معاشرتی تقاضے بھی ہیں کہ رکھ رکھاؤ رکھنا پڑتا ہے، لیکن دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتے کہ آپ کو کوئی عظیم مقام حاصل کرنا ہے یا آپ نے اپنی اولاد کو کوئی عظیم انسان بنانا ہے، کوئی بڑا مقام دلانا ہے، اور آپ نارمل لائف گزار رہے ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ نارمل زندگی میں نارمل آؤٹ پٹ آتا ہے، ایک شخص ہے وہ نارمل دیہاڑی پہ جاتا ہے، اس کو دیہاڑی ملتی ہے، اب دوسرا بھی کہے کہ جی میں نارمل دیہاڑی ہی کروں گا کام لیکن مجھے جو ہے نا وہ اس سے زیادہ تنخواہ ملے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ تنخواہ چاہیے، اس سے بڑا عہدہ چاہیے، آپ کو پھر اوور ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے، آپ کو پھر ایکسٹرا محنت بھی کرنی آپ دونوں نارمل لائف چلاتے ہوئے ایک وہ ماں ہے جو پتہ ہے جی ہفتہ اتوار چھٹی ہے، وہ جمعے کو چلی جاتی ہیں نانی کے ہاں، ایک کو پتہ ہے کہ پیر والے دن اسکول لگنا ہے، ہفتہ اتوار شادیاں تھی، پیر کی بھی چھٹی کروا لیتی ہیں۔ ایک وہ والدین ہے جو ابھی اب ونٹر ویکیشن کل ہوا ہے نا، وہ 10 دن پہلے سے ہی چلے گئے ہوئے ہیں گاؤں میں۔ ایک وہ والدین ہے جون جولائی کی چھٹیاں ابھی 15 دن بعد ہونی ہے، وہ 15 دن پہلے ہی چلے گئے۔ ایک وہ ہے جون جولائی کی چھٹیاں گھر میں گزار دی، چھٹیاں ختم ہوئی تو اب گھومنے جا رہے ہیں، جی ہماری گاؤں میں شادی ہے، جانا ہے، مجبوری ہے۔ میڈم ابیر منع بھی کرے گی نہیں جی مجبوری ہے جانا، تو ٹھیک ہے، آپ نارمل زندگی گزار رہی ہیں، آپ کا بچہ بھی نارمل بڑھ رہا ہے آگے۔ پچھلے 6 سالوں سے میرے لیے یہ تکلیف دہ بات رہی، بہت اچھی فیملیز، بہت اچھے میرے دوست، ان کی 5 سال میں کیا ان کا طریقہ کار تھا، سال کے آغاز میں جیسے ہی امتحان ہوتے وہ گاؤں چلے جاتے ہیں، یعنی اینول ایگزامز کے بعد رزلٹ ملا گاؤں چلے گئے، بلکہ رزلٹ پر بھی نہیں آتے تھے، بس پیپر دیے گاؤں چلے گئے، رزلٹ وہ بعد میں لینے آتے تھے۔ اب نیا سیشن شروع ہو گیا لیکن وہ گاؤں میں ہی ہے، تو 1 مہینے کے بعد وہ گاؤں سے آئیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ، سال کے شروع میں پہلے مہینے کی پڑھائی وہ اپنے بچوں کو نہیں کروائیں گے، پھر بعد میں اینول ایگزامز پچھلے کئی سالوں سے تقریباً رمضان میں آ رہے ہیں، اب وہ اینول ایگزام سے 1 مہینہ پہلے عمرے پہ چلے جائیں گے، شروع کا 1 مہینہ بھی نہیں پڑھائیں گے، اور اینول ایگزام سے پہلے جو ریویژن ہوتی ہے، پورے سال کی پڑھائی کی دہرائی ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ اس میں بھی نہیں لائیں گے بچوں کو۔ پھر بچوں کا رزلٹ گرے گا، پھر آ کے کہیں گے سر پڑھائی صحیح نہیں ہو رہی، سر یہ کیا ہے، میری بچی کا رزلٹ ہی صحیح نہیں ہو رہا سر۔ اچھا یہ تو 2 وہ تھے جو بڑے مسئلے تھے ان کے، بیچ میں تو ہر ہفتے ان کی بچیوں نے بیمار ہونا ہوتا تھا، 1 دن 2 دن ان کو تھا بھی پرابلم، گلے کے ٹونسس وغیرہ تھے، بیمار ہو جاتی تھی وہ بیمار کی چھٹیاں الگ۔ ان کے والد صاحب اکثر آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، جب وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے تو والدہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی تھی، جب باپ نہیں ہوگا تو ماں پھر کبھی نانی کے ہاں، کبھی کدھر کبھی کدھر، تو وہ چھٹیاں ان کی الگ ہو جاتی تھیں۔ لیکن اینول ایگزام پہ رزلٹ میں ان کو فرسٹ پوزیشن چاہیے، وہ ہر سال آ کے مجھ سے یہی تقاضا کرتے تھے، سر بچی کا رزلٹ صحیح نہیں ہو رہا، بچی کا رزلٹ صحیح نہیں ہو رہا، پورا سال۔ اچھا سر وہ پیپر کب لے رہے ہیں آپ، جی اس تاریخ،
سر وہ عمرے کی ٹکٹیں ہو گئی تھی، ہم تو کل جا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ تھوڑا وہ ہو جائے گا ایڈجسٹ۔ اب آپ مجھے بتائیں میں ان کو کیا کرواؤں؟ عمرے کی ٹکٹیں آپ کینسل کر لو، میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا میں۔ سر وہ گاؤں آئے تھے، یا 2 شادیاں تھیں، اب 6 ہو گئی ہیں، تو اب رکنا تو پڑے گا سر، اب پھر بار بار کون آتا ہے؟ میں ان کو کیا بولوں شادیاں چھوڑ کے آپ آ جائیں؟ نہ انہوں نے آنا، نہ میں نے کہنا۔ میری والدہ نے مجھے پوری زندگی یاد نہیں ہے کہ ایک چھٹی بھی میں نے زندگی میں کبھی کی ہو۔ آج 7:30 بجے اسکول کی ٹائمنگ رکھے تو والدہ 8 بجے بھیجتی ہیں، 8 بجے رکھے تو 7 بجے بھیجتی ہیں۔ اسکول بھی نہیں کھلا ہوتا، بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور 8 بجے رکھ دو تو 8:30 بجے بھیجتے ہیں، 8:30 رکھ دو تو 9 بجے بھیجتے ہیں، 9 بجے رکھ دو 9:30 بجے بھیجیں گے۔ یعنی ایک ضد ہے کہ اسکول نے جو ٹائم رکھنا ہے۔ میں میرا چھوٹا بھائی، ہم لوگ صفورہ گوٹ جاتے تھے، یہاں سے 2-3 گھنٹے کا سفر تھا اس وقت، یہی ٹائمنگ تھی 7:30۔ زندگی میں کبھی لیٹ نہیں پہنچے۔ میں نے حفظ کیا، میں نے درس نظامی کی، میں نے مفتی کورس کیا، میں نے ایم اے کیا، میں نے ساری تعلیم حاصل کی۔ میری ماں پوری زندگی، آج بھی میری ماں کی یہ عادت ہے، وہ تہجد میں اٹھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، اپنے بچوں کی ساری چیزیں پوری کرتی ہیں، فجر پڑھتی ہیں، اس کے بعد سارے معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی میری والدہ نے نہیں کہا کہ آج کھانا نہیں بنا، آج آپ کا یونیفارم نہیں دھلا مجھ سے، آج بیٹا آپ چھٹی کر لو۔ والدہ ریڈی، ہم نے خود اپنی ذات کی وجہ سے سستی کی تو کی، والدہ کی طرف سے کبھی نہیں۔ یہاں رمضان آ جائے تو والدہ کے لیے مسئلہ کہ جی روزے میں کیسے، پوری زندگی رمضان میں ہم پڑھتے رہیں۔ مجھے زندگی میں یاد نہیں کبھی رمضان میں چھٹیاں ہوئی ہمیں۔ رمضان آ جائے مسئلہ والدہ کے لیے، تھوڑی ٹھنڈی ہوا چل جائے مسئلہ والدہ کے لیے، گرم ہوا چل جائے مسئلہ والدہ کے لیے، تو ہر طرح سے مسئلہ۔ فطرتی تقاضا کیا ہے؟ شادی ہے، جانا ہے۔ فطرتی تقاضا کیا ہے؟ رکھ رکھاؤ کرنا ہے۔ فطرتی تقاضا کیا ہے؟ اس نے ہماری شادی میں 5,000 خرچ کیا تھا، ہمیں 10 تو کرنا چاہیے۔ فطرتی تقاضا کیا ہے؟ اس نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے، مجھے 10.5 کا تو پہننا ہے۔ فطرتی تقاضا کیا؟ اس کی اولاد کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، شوز اچھے ہوتے ہیں، چپلیں اچھی ہوتی ہیں، میرے اولاد کی اچھی نہیں ہوں گی، وہ باتیں کریں گے۔ یہ سارے فطرتی معاشرتی تقاضے ہیں، خاندانی تقاضے۔ اب یا تو آپ ان تقاضوں کو پورا کرتے چلے جائیں گے، یا آپ نے عظیم ماں بننا ہے۔ دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں۔ میں کسی شادی بیاہ میں نہیں جاتا، میں کسی دعوت پر نہیں جاتا۔ میں نے الائنسز بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز کی کئی بار جوائن کی، صرف ان بچوں کے لیے کی تھی، اپنے سکول کی، اس کی آگے تفصیل آئے گی۔ میٹنگز ہوتی ہے، الائنس کے پروگرام ہوتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، میں نہیں جاتا۔ مفتیان کرام، علماء کرام کے محفلیں، جلسے، نعت خوانیاں رات 2-2 3-3 بجے تک چلتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، میں نہیں جاتا۔ میرے خاندان بھی ہیں گاؤں دیہات میں، میں صرف جون اور جولائی میں جاتا ہوں۔ سمر ویکیشن ہوتا ہے، اپنی پوری فیملی کو لیتا ہوں، جہاں جانا ہوتا ہے جاتا ہوں، سال میں ایک بار۔ باقی سب سے اچھا ہے، سب سے، آج کسی شادی میں جانا بھی ہے، نکاح کی رسم سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جائیں، رخصتی کی رسم سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جائیں، جیسے رخصتی ہو جائے واپس گھر آ جائیں۔ میری بہنوں اور ماؤں، آپ نے اپنی اولاد کو جو بنا دینا ہے نا، وہی آپ کے اولاد کے کام آنا ہے۔ ایک تو بات یہ اپنے ذہنوں میں آپ لوگ بٹھا لیں، آپ اپنی رشتہ داریاں جتنی نبھانی ہیں نبھا لیں۔ اگر آپ کا بچہ قابل نہیں ہے نا، اگر آپ کی بچی قابل نہیں ہے، تو آپ نے اپنی بہن کو کتنا کچھ کھلایا ہے، آپ کی اولاد کی خوشی کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق یا تو رشتہ داریاں پال لیں یا اپنی اولاد کو بنا لیں۔ اب یہاں پہ پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ شادی بیاہوں کے اندر 50 ہزار بھی خرچ ہو رہا ہے، اسکول کے معاملات میں 2,000 کا 1,500 کا یونیفارم بھی نہیں بنوا رہے۔ سال میں ایک بار بنائیں گے، وہ بھی کوشش ہوگی کپڑا کہیں سے خرید لیں، درزی کہیں سے ڈھونڈ لیں، سلائی کچھ بچ جائے، پیسہ کچھ بچ جائے، لوگوں کہیں سے لے لیں، کیا کہیں سے لے لیں، کیا کہیں سے لے لیں۔ اس کے اوپر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی اس کی ڈریسنگ سے شو ہوتی ہے۔ اچھے لباس کے اثرات آپ کے بچے کی شخصیت پر پڑتے ہیں۔ تو ایک تو آپ نے یہ اپنی ترجیح سیٹ کرنی ہے، اب آپ ونسم میں بچوں کو پڑھائیں یا جہاں بھی پڑھائیں، لیکن آپ کو میں نے یہ چیز بتا دی کہ یہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک تو آپ رشتہ داریاں نبھائیں، اپنی فطرت کے مطابق چلیں، یا پھر آپ عظیم ماں بنیں۔
جو تعلیم آج سے 5 سال 10 سال پہلے آپ نے حاصل کی اس کا آج ککھ کام نہیں ہے، اس کا آج کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آج جو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں یہ آگے آنے والے 4-5 سال میں اس کا بھی ککھ نام نہیں رہنا۔ ٹیکنالوجی اور دنیا ایجوکیشن اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ایک وقت تھا کہ آپ جگہ جگہ پہ پی سی او تھے، آپ جاتے تھے وہاں سے فون کرتے تھے، پھر آپ کے سب کے ہاتھوں میں موبائل آ گئے۔ اگر وہ پی سی او والا آج بھی پی سی او کھول کر بیٹھا ہو تو کیا اس کا پی سی او چلے گا؟ اس نے اپنے اگر کاروبار کو اپڈیٹ نہیں کیا، پی سی او سسٹم ختم نہیں کیا تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ دنیا کے اندر اتنی زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آگے آنے والے 5-10 سال میں یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر مجھے آج بات نہیں کرنی۔ تو مختصر دوسرا پوائنٹ، آپ اپنا مال، آپ اپنا وقت، آپ اپنی توجہ کن چیزوں پر خرچ کر رہی ہیں؟ اپنی اولاد کو بنانے پر یا خاندان میں کمپٹیشن کرنے پر؟ کمپٹیشن کا وقت آئے گا، وہ آپ کی اولاد خود کر لے گی۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بنانا اور آپ نے یہ رشتہ داریوں میں، شادی بیاہوں میں، سالگرہوں میں، ان میں پیسہ اڑانا ہے تو آپ کی مرضی ہے، نہیں تو عظیم ماں بننا ہے۔ ذہنی طور پر اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں کہ 3,500 روپے فیس میں نے ہر مہینے اس کی دینی ہے۔ 1500 500 1000 اوپر اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے الگ کر کے رکھیں، 5000 کا ذہن بنا لیں۔ نارمل اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ نے ان کو کچھ بنانا ہے، آپ کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں۔ دنیاوی چیزوں کے اندر آپ کو پتہ ہے جو چیز آپ کو 500 کی ملے گی اس میں کیا فرق ہے، اور جو چیز آپ کو 1000 کی ملے گی اس میں کیا فرق ہے۔ کوئی بھی اس دور میں بچہ نہیں ہے نہ سمجھنے، سب سمجھدار ہیں۔ ایک چیز آپ 50 والی چھوڑ کے جا کے 200 کی خرید رہے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کیوں خرید رہے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر ایک ہی چیز 10 قیمتوں پر آپ کو ملتی ہے، لیکن آپ مہنگی والی چیز کیوں خریدتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ یہاں مختصر یہ ہے میری ماں اور بہنوں، دوسرا پوائنٹ، اپنا مال آپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں، اولاد کی سالگرہوں پہ نہ خرچ کریں، اولاد کی شادی بیاہوں کے پروگراموں پہ خرچ نہ کریں، پکنک پر بھی نہ کریں، تعلیم و تربیت پر کریں، فوکس کر لیں خود کو۔ کہیں جانا ہے تو وقت پر واپس آنا ہے، کسی اسکول میں بھی پڑھائیں اپنے بچوں کو، لیکن پیسہ آپ کی بچے کی ترجیح آپ کا اسکول ہونا چاہیے۔ پہلے تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا آپ کو سمجھ میں آتا ہے اسکول، اس میں داخل کروائیں، اور پھر بھلے 2 ٹائم کھانا کھائیں، 3 ٹائم نہ کھائیں بہن، میں صاف آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آنے والے دور میں اپنے بچوں کو فخر سے جینا سکھانا ہے، عزت سے جینا سکھانا ہے، تو 2 ٹائم کھائیں، 1 ٹائم کھائیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ لگائیں۔ میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کچھ نہیں دے سکتے۔ تو میری بہنوں اور ماؤں، یہ ہوا ہمارا دوسرا پوائنٹ۔ اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔